بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں تمام دوست اب آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کے اس سبق کے اندر ہم سلسلہ تجوید میں سے سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 61 سے لے کر آیت نمبر 67 تک کو تجوید کے ساتھ سیکھیں گے۔ تو دوستو، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے کئی عرصے سے یہ سلسلہ تجوید شروع کر رکھا ہے، جس میں سب سے پہلے ہم نے نورانی قاعدوں کو تجوید کے ساتھ سکھلایا ہے، اور اس کے بعد تجوید کا ایک الگ سا ہم نے کورس کروایا ہے اسی یوٹیوب چینل پر، جو کہ صرف 25 اسباق پر مشتمل ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ہم نے قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ سکھانے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، جس میں آخری صورتیں ہیں کو پہلے جو ہے ہم نے سکھلایا ہے، اور اس کے بعد سورہ بقرہ کو شروع سے جو ہے سکھلانے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ تو چلتے ہیں جی آج کے اپنے سبق کی جانب۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 61۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ تو دوستو، اس کا جو ہے طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے قرآن کریم کو ساتھ لے لینا ہے، اور قرآن کریم کو پاس رکھ کر آپ نے دیکھتے جانا ہے جہاں جہاں پر آپ کی غلطیاں ہیں۔ جب آپ ہماری اس تلاوت کو سنتے جائیں گے تو آپ کی جو اپنی غلطیاں ہیں اس کو جو ہے آپ نے اس میں غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے، اور ان غلطیوں کو آپ نے جو ہے درست کرنا ہے۔ یعنی میری جو تلاوت ہے اس کو سننا ہے، دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح پڑھ رہا ہے، تو اسی طریقے سے جو ہے پھر آپ نے قرآن کریم کو دیکھ کر اپنی غلطیاں دیکھنا ہے کہ آپ کون سے لفظ کو کس طرح پڑھ رہے تھے، جبکہ اس کے پڑھنے کا صحیح طریقہ کون سا ہے۔ تو جب آپ میری تلاوت کو غور سے سنیں گے اور اس میں جو ہے غور فکر کریں گے، اور اس میں جو ہے توجہ سے اس کے اندر دھیان سے ہر لفظ کو دیکھیں گے، ہر حرف کو، تو آپ کو جو ہے خود بخود پتہ چل جائے گا کہ آپ کون سے حرف کو غلط پڑھ رہے تھے اور کون سے حرف کو صحیح پڑھ رہے تھے۔ تو یہ جو ہے اس کے سیکھنے کا صحیح طریقہ ہے۔ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك
فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ تو دوستو اپنے غلطیوں کو سیدھا کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے حروف مخارج کا جو ہے یہ جو حروف تہجی ہے ان کے جو مخارج ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے ساتھ ساتھ کہ کون سے حرف کا کون سا مخرج ہے۔ تو اس سے جو یہ ہوگا کہ آپ تلفظ کے لحاظ سے جو ہے قرآن کریم کو بہترین طریقے سے سیکھ جائیں گے۔ اور ظاہر ہے تجوید کے ساتھ سیکھنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ مخارج سمیت یعنی تجوید کے جتنے اصول ہے جو قواعد ہے ان سب چیزوں کا آپ لحاظ رکھیں گے تو تب جا کر جو ہے آپ تجوید کے ساتھ بہترین طریقے سے قرآن کریم کو سیکھ پائیں گے۔ تو اس لیے جو ہے یہ آپ نے ان تمام چیزوں کا جو ہے لحاظ رکھنا ہے۔ جس طرح میں پڑھ رہا ہوں، جس طریقے سے میں پڑھا رہا ہوں تو اسی طریقے سے جو ہے آپ نے پڑھنا ہے اور اسی طریقے سے آپ نے سیکھنا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ تو تجوید کے ساتھ ساتھ آپ نے غنوں کا بھی ضرور جو ہے خیال رکھنا ہے۔ یہ جو غنے ہیں اس میں اور حرکات ہے، حرکات چونکہ لمبے نہیں ہوتے تو ان چیزوں کا بھی آپ نے لازمی جو ہے خیال رکھنا ہے۔ قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ تو آج کا سبق اتنا ہی ہے دوستو۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا ہے تاکہ ہمارے ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے، اور اس کے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے۔ یہ ذمہ داری آپ کی ہے، ہم اتنی محنت کرتے ہیں تو یہ ذمہ داری آپ کی ہے، اپنی ذمہ داری کو ادا کریں۔ تو آج کا سبق اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔